دعا کرے جمعہ کے دن منبر پہ چڑھ کر اور فرشتوں کا سردار آمین کہے تو کیا اس بددعا کے قبول ہونے میں ذرا کوئی شک ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا رغیم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ایسی مسند ہے میرے نبی کی اور ہے ایسا کھانا نبی کا یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر
اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر اپنی امت کو اپنے خدا سے اس طرح بخشوانا نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا۔ پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا۔ کیوں نہ پھر میری سانسوں سے آئے عرض طیبہ کی مٹی کی خوشبو، کیوں نہ پھر میری سانسوں سے آئے عرض طیبہ کی مٹی کی خوشبو، میری دھڑکن میں ہیں ان کی یادیں، میرا دل ہے ٹھکانہ نبی کا، میری دھڑکن میں ہیں ان کی یادیں، میرا دل ہے ٹھکانہ نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ چھوڑا تنہا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ، چھوڑا تنہا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ۔ اللہ اللہ صدیق سے تھا کس قدر دوستانہ نبی کا، اللہ اللہ صدیق سے تھا کس قدر دوستانہ نبی کا۔ زاہد تشنہ لب کی دعا ہے، سن لے اس کی دعا کو تو یا رب، زاہد تشنہ لب کی دعا ہے، سن لے اس کی دعا کو تو یا رب، اس کی قسمت میں لکھ دے خدایا جام کوثر پلانا نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام سیمانچل کے علاقے میں رمضان کے پہلے آخری پروگرام ہے، اور سچ پوچھئے تو چونکہ میں رمضان کے مہینے میں ساؤتھ انڈیا میں جاتا ہوں، وہاں قرآن کی تفسیر کے لیے میرے دروس ہوتے ہیں، آج کا یہ پروگرام میرا ارادہ نہیں تھا دینے کا، مگر ہمارے انتہائی محترم اور اس علاقے کے بڑے ہردل عزیز عالم دین شیخ توحید عالم سلفی حفظہ اللہ کے اصرار پر آج کی یہ تاریخ میں نے دی، اور الحمدللہ بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے اس پروگرام کے ذریعے چندہ بھی ہو رہا ہے۔ میں اسٹیج پر آیا اور ہمارے بنگلہ مقرر اپنی زبان میں اپنے انداز میں چندہ کر رہے تھے، مجھے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے قریب اسٹیج پر بیٹھنا بھی پڑا، مگر مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ
ایک نیک کام کے لیے اگر میرے اسٹیج پر بیٹھنے سے لوگ جمے ہوئے ہیں اور چندہ لا رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے۔ اور سچ پوچھیے تو یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، لوگوں کو اسٹیج پر بلا کر کے ہنسی مذاق میں ان سے چندہ لینا، اور لوگوں کا دل کھول کر کے کوئی کیش دے رہا ہے، کوئی سیمنٹ دے رہا ہے، اور الگ الگ طریقوں سے لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے چندہ دینے کا رواج میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، یہ آپ کے سیمانچل کی دھرتی کی خاصیت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے اور بہت خوشحال لوگ نہیں ہیں، مگر دین کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے دینے کا جذبہ لوگوں کے اندر بہت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جس مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر میں کون سے عنوان کو چھیڑوں، میں خود سوچ میں تھا۔ 2 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، میں چاہوں تو رمضان کو لے کر کے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ رمضان پر اپنی اپنی مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں آپ تمام حضرات نے کچھ نہ کچھ ضرور سنا ہوگا، اس پر بہت زیادہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا، رمضان کے متعلق صرف ایک بات کہنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر رمضان کا مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر مل رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس لیے کہ بڑے نصیب والوں کو یہ مہینہ ملتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہم سے اچھے رہے ہوں گے، ہم سے نیک رہے ہوں گے، لیکن ہم سے آج وہ جدا ہو گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، کڈنی فیل ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گیا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، اور ہماری زندگی میں ایک رمضان اور آ رہا ہے، اور اب یہ رمضان آنے کے بعد 29 دن یا 30 دن کا یہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا نام لے کر کے بد دعا کی ہے، اور آپ نے بد دعا کی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آمین کہی ہے۔ نبیوں کا سردار بد دعا کرے جمعہ کے دن ممبر پہ چڑھ کر اور فرشتوں کا سردار آمین کہے تو کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں ذرا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا رغیم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے، اور وہ اپنے نبی کے اوپر درود نہ پڑھے، اتنا بڑا کنجوس ہو، اتنا بڑا بخیل ہو، اس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ آپ نے بد دعا کی، حضرت جبریل نے آمین کہا، پھر آپ نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا رغیم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اس انسان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے جو رمضان کے جیسا قیمتی مہینہ پائے اور پھر مہینہ ختم ہو جائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکے، اس ایک مہینے میں وہ توبہ نہ کر سکے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا آدمی وَرَجُلٌ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل نہ کر پائیں۔
ان تین لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے اور جبریل امین نے آمین کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بڑی قیمتی گھڑیاں آپ کو ملنے والی ہیں، اس کی قدر کیجئے گا، موبائل میں ضائع مت کیجئے گا، فیس بک میں برباد مت کیجئے گا، گیم کھیل کر کے برباد مت کیجئے گا، دن بھر سو کر کے برباد مت کیجئے گا، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھیے گا۔ بہت بڑا مہمان آپ کے پاس آنے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اس کی قدر کیجئے گا۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو بیان کیا ہے، مگر سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو بیان کیا ہے، اس نعمت کو بیان کر کے اللہ نے احسان بھی جتایا ہے کہ ہاں ہم نے یہ نعمت دے کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجا۔ کیسا رسول بھیجا؟ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو انہی میں سے ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ انہی میں سے ہے؟ یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے جو رسول بھیجا، جو نبی بھیجا، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی نور کی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اور جس طریقے سے تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ بھی آمنہ کا اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تم بیمار پڑتے ہو، میرا نبی بھی بیمار پڑتا ہے۔ تم تکلیف میں ہوتے ہو، میرے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں غصہ آتا ہے، میرے نبی کو بھی غصہ آتا ہے۔ تم شادی کرتے ہو، میرے نبی نے بھی شادی کی ہے۔ تمہارے بیوی بچے، میرے نبی کے بھی بیوی بچے ہیں۔ رسولا من انفسہم، وہ نبی تمہارے ہی بیچ میں سے ہے۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تم کو پاک کرتا ہے، تمہیں پوتر کرتا ہے، تمہیں گندگیوں سے نکالتا ہے، تمہیں برائیوں سے نکالتا ہے۔ کبھی موقع ملے میرے نوجوانوں، سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لو، نبی کے دور میں مکہ کے حالات کیا تھے، کون سی ایسی برائی تھی اس سماج میں جو نہیں ہوتی تھی۔ لوگ مردار کھایا کرتے تھے، لوگ سود کھایا کرتے تھے، لوگ زنا کیا کرتے تھے، لوگ قتل کیا کرتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے بیٹا شادی کر لیا کرتا تھا۔ عورتیں جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بکا کرتی تھیں۔ نکاح کرنے کا عجیب و غریب طریقہ ان کے سماج میں رائج تھا۔ پردہ نام کی کوئی چیز نہ تھی، حیا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر کے، مادر زاد ننگے ہو کر کے خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے گھر میں خانے کعبہ میں 360 بت رکھے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لبیک بھی پڑھتے تھے، مگر دیسی گھی میں ملاوٹ کیا کرتے تھے۔ جب لبیک پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ کہتے تھے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے اور جس کا تو مالک ہے۔ یعنی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کیا کرتے تھے۔ مختلف قسم کی برائیاں ان کے اندر تھیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور آپ نے ان برائیوں کو ختم کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تمہیں گندگیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔
وہ نبی تمہارے لیے ٹیچر بن کر کے آئے ہیں، وہ نبی تمہارے لیے معلم بن کر کے آئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہمارا نبی تو ٹیچر بن کر کے آیا، ہمارا نبی تو پڑھانے والا لکھانے والا بن کر کے آیا، ہمارا نبی تو کتاب و حکمت کی تعلیم لے کر کے آیا، اور اس نبی کے ماننے والے آج پورے بھارت میں سب سے زیادہ جاہل موجود ہیں۔ آج پورے بھارت میں لٹریسی میں اور تعلیم میں سب سے پیچھے اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے۔ نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے۔ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان کے بچے مدرسے میں پڑھتے، کہاں پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ بھارت سرکار کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کے 2% بچے صرف مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ جو پڑھنے والے بچے اس میں 2% مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی کتنے ایسے بچے ہیں 4 سال پڑھا ہے، 5 سال پڑھے، اس کے بعد پڑھائی انہوں نے چھوڑ دی۔ غور کرو میرے بھائیوں، جو نبی دنیا میں ٹیچر بن کر کے آئے، پڑھانے والے بن کر کے آئے، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت یہ نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آج اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج جاہل ہیں، اور جاہل ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پورے بھارت میں جس کا جو جی چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ جو رمضان کے جیسا قیمت